گھٹیا، ایک مداری شوبے باز اور مداری بھی گھٹیا والا جو گلی میں بھی کرتب دکھاتا ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا، اس کے کرتب کو سریعام پکڑے گئے۔ 1100 کروڑ کی جائیدادیں بنا لی ہے، کس طرح سے کہ جناب میں سپہ سالار ختم نبوت کو نعوذ باللہ، یہ کہہ کہ خطیب نے پچھلے 15 سال کی ہزاروں ویڈیوز دیکھی ہوگی، کسی نے کوئی ایک آیت سنی اس کے منہ سے آئی، کوئی ایک آیت سنی؟ اللہ کا واسطہ ہے یہ ہاتھ باندھ کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو، ایسے مداریوں کو ختم نبوت کا نام استعمال نہ کریں۔ یہ ایک فتنہ جو علامت بن گیا ہے فراڈ کی، جو علامت بن گیا دین کے نام پہ کاروبار کرنے کی، جو سمبل بن گیا ہے ختم نبوت کو کاروبار اور یہ ویڈیو ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے چلا رہے ہیں، جس میں اس نے بار بار یہ کہا تھا کہ جب کہو گے، جہاں کہو گے، میں کھیلیں نکال کر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی؟ ٹھیک ہے جی، یہ چیلنج اس کی جانب سے دیا گیا تھا، ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ نہ آپ کا شہر یعنی جہاں آپ ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں، اور نہ میرا شہر جہاں میں رہ رہا ہوں لاہور، ہم ایک تیسری جگہ رکھ لیتے ہیں جہاں کا ایک مشہور اسپتال ہے آغا خان، اور وہاں کے مریضوں کو ہم لے آتے ہیں، اور لانے کے بعد آپ اگر واقعی اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ واقعی سچے پیر ہیں، تو پھر آپ ان مریضوں کی آنکھوں سے کیلیں اور منہ سے زنجیریں نکال کے دکھا دیں۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی، کیونکہ چیلنج خود خطیب نے کیا تھا۔ ہم نے تاریخ کا اعلان کیا، اس تاریخ سے انکار نہیں کیا، کل رات تک شف اور اس کے چیلوں کی جانب سے اس تاریخ سے انکار نہیں کیا گیا۔ کل رات تک جو ہمیں پیغام بھجوائے گئے، ان پیغامات کے مطابق حق خطیب کراچی آ رہا تھا، ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ ہم اپنے مریض دیں گے۔ میں نے کہا اس لیے کہ بھاگ نہ جائے، میں نے اس بات پر بھی اقرار کر لیا، مان لیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنے مریض لے کر آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے پہلے اسکین کروا لیں گے، ان کے پہلے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ تو کل رات میرا خیال ہے اس کے چیلوں نے اسے ڈرا دیا کہ جناب آپ جائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ کل رات کو انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی، اور اس کے چیلے لکھ کیا رہے ہیں کہ حضرت نے جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے، جہاں کہو گے، میں کھیلیں نکال دوں گا، یعنی اللہ کا شف نے جذبات میں بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے، جہاں کہو گے، میں کیلیں نکال کر۔ دیکھیں اگر کوئی شخص واقعی اللہ کا ولی ہو، اگر کوئی پیر ہو، سارے مل کے لگائیں گے تھوڑی دیر میں، تو اس کو نہیں چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں یہ مریض بیچارے آج یہاں آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، اس امید پر کہ شف یہاں آئے گا اور شف ان کو ویل چیئر سے کھڑا کر دے گا۔ تو اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے، اگر وہ سچا پیر ہوتا، تو یہ کیا ضد ہے کہ نہیں جو میرے اڈے پہ آئے گا میں اس کو ہی ٹھیک کروں گا؟ یہ کیا بات ہے یار؟ آپ جاؤ اسپتالوں میں، آغا خان اسپتال آؤ، لیاقت نیشنل اسپتال آؤ، سول اسپتال جاؤ، جناح اسپتال جاؤ، شف کرتے جاؤ، لوگوں کو بیڈ سے اٹھاتے جاؤ۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک فراڈیا، ایک مداری شوبے باز اور مداری بھی گھٹیا والا جو گلی میں بھی کرتب دکھاتا ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا، اس کے کرتب کو سریعام پکڑے گئے، ہم نے اس کو برہنہ کیا، اس کے چیتھڑے اتار دیے جو لباس اس کے جسم پر تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسا ڈھیٹ بدبخت اور بے غیرت آدمی ہے کہ جس نے ختم نبوت کے کاز کو بھی بیچا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ سٹیج پہ کھڑا کیا ہے اور کہہ رہے کہ جناب یہ قادیانی تھا اور میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ 2022 میں یہ ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ایک بندے کو ساتھ کھڑا کر کے جس کا نام آصف ہے، کہا 2022 میں کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا۔ ذرا سوچئے گا ختم نبوت کے سارے متوالے اور دیوانے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ یہ بے غیرت کس طرح سے بیچ رہا ہے ختم نبوت کے کاؤس کو اور ختم نبوت کے مقصد کو۔ تو اس شخص کو کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹائٹل ہے اس کا ویڈیو کا کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا۔ اس بندے کی ویڈیوز بعد میں ہمارے سامنے آئی جو 2019 میں پوسٹ ہوئی تھی، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے میں تو اپنی ریسرچ کر کے 2016 میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ایک آدمی جو قادیانیت کو اور ختم نبوت کو
کلمے کو، اسلام کو بیچ رہا ہے، اس بے غیرت کے خلاف آپ سب یہاں جتنے قدم چل کر آئے ہیں، میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ پروردگار آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اس لیے کہ آپ اس جدوجہد میں شامل ہوئے۔ تو جناب ایک ایسا آدمی کہ جس کے لیے میں نے اپنا کریئر داؤں پہ لگا دیا، میں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھی ہوئی، آپ سب جانتے ہیں، مجھ پہ تیزاب سے حملہ ہوا، آپ پہ اٹیک کیا گیا، میری گاڑی توڑی گئی، میرے گھر پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور چونکہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے، چونکہ جرنیلوں کی تصویریں لگاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب شاید میری ایجنسیاں میری مٹھی کے اندر ہیں، تو اب تک اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونے دی گئی۔ لیکن کوئی بات نہیں، وہ شعر ہے نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اس حکم اذاں کی تعمیل کرتا رہوں گا، اپنے حصے کی کلمہ حق کی صدا کو بلند کرتا رہوں گا۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، کل سے اب تک یہ فراڈیا اپنے فیس بک پیج پر، اپنے یوٹیوب پیج پر جس آدمی کو لگا رہا ہے بار بار، جو آدمی اس کی کرامات کی گواہیاں دے رہا ہے، جو آدمی اس کے کرتبوں کی گواہی اور شہادت کے طور پر ویڈیوز بنا رہا ہے، اس کا نام ہے آنگرو اور بانگرو، سہیل کلیا اور عمران کلیا۔ اللہ کے بندے، کل رات جو ویڈیو لگائی گئی جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں جی کیلے صحیح ہیں، حق خطیب صاحب نے، بادشاہ سرکار نے منہ سے کیلے بھی ٹھیک نکالی تھی، آنکھ سے زنجیریں بھی ٹھیک نکالی تھی، کیلے بالکل درست ہیں، برحق ہیں، معجزہ ہے، کرامت ہے، اس بے غیرت کے اپنے گھر میں 19 سال سے اولاد نہیں ہے۔ اور بنا بنا کے کہہ رہے کہ دیکھیں میرے مرشد کی نگاہ پاک سے ان کے گھر میں 13 سال بعد اولاد ہو گئی، دوسروں کو دکھا رہے کہ میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ان کے گھر میں 6 سال بعد اولاد ہو گئی، تیسرے کو دکھا رہے جناب ان کے پیٹ میں بچی تھی، میرے مرشد کی نگاہ پاک سے الٹراساؤنڈ میں بچی تبدیل ہو گئی، بچہ آ گیا، اس کے اپنے گھر میں 19 سال سے بے اولاد ہے وہ آدمی۔ تو آپ سوچیں جھوٹ کا کیا عالم ہے، فریب کا کیا عالم ہے، بکار کا کیا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ عقل اور شعور عطا کیا کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی یہ جہاد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں بھی اس جہاد کا حصہ بننے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو جناب میں نے اس طرح عرض کیا کہ ظاہر ہے اس کو اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے، اسے ایجنسیوں کی حمایت بھی حاصل ہے، لیکن ایک آدمی جو اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کے نام پر اس ملک میں تصوف اور طریقت کا نام برباد اور بدنام کرتے ہوئے، آپ کو یاد ہے کتنے ارب کی جائیدادیں ہیں؟ 11 ارب کو آسانی سے نکل جاتا ہے، اسے 1100 کروڑ 1100 کروڑ کی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ کس طرح سے کہ جناب میں سپہ سالار ختم نبوت ہوں، نعوذ باللہ، یہ کہہ کہ حق خطیب نے لوگوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں لی کہ ہم ختم نبوت کے سینٹر بنائیں گے، ہم مسجدیں بنائیں گے، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی آج تک، اور ہم نے وہ سارے ڈاکومنٹس دکھائے۔ اتنا بڑا کاروبار بنا لیا ہے ہمارے دین کو، اسلام کو، تصوف کو اور طریقت کو اس بدبخت نے۔ میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو، ایسے مداریوں کو ختم نبوت کا نام استعمال نہ کرنے دیں، اللہ کا واسطہ ہے، باقی سب کریں گے لوگ۔ زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد۔ یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعتاً عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دل سے، اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، تو میری بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خدا کے واسطے یہ بے غیرت کچھ بھی کرے، یہ کرامتوں کا نام استعمال کرے، کرتب دکھائے، مداری بنا کرے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کو بدنام کرنے کی اجازت مت دے۔